بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ثم الصلاة والسلام على شمس النبوة والقمر الولاية الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات سب تو پہلے میری دعا ہے کہ خالق کائنات این عزاداری کو ماتمداری کو خرچ اخراجات کو مومنین دا عزاداران دا اس مقام تے ٹورایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے ایک ریاکاریت نہیں بلکہ عبادت شمار فرماوے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ صدر محترم و مکرم برادر عزیز سید اختر عباس سید شناور عباس سید طاہر عباس سید یاور عباس سید حسن عباس انہاں دی توفیقات خیر چیز اضافہ فرماوے انہاں دیاں جو بھی نیک دلی حاجات ان قبول فرماوے انہاں کو دین و دنیا تے اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرماوے صدر محترم برادر عزیز وقار سید حسن عباس دے بچیں دی زندگی دراز ہوئے انہیں کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کامیابی عطا فرمائے جتنے بھی اس مقام تے ٹورائیں عزاداری دکھاتے اللہ تعالیٰ انہیں تمام کو دین و دنیا کامیابی عطا فرمائے نوجوانہ کو سیرت شہزادہ علی اکبر تے چلن دی توفیق عطا فرمائے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے تمام شیعان حیدر کرار کو آپس سے پیار محبت اتفاق و اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے بلاخص این علاقے ٹیبہ سلطان پور دے تمام مومنین کو آپس پیار محبت اتفاق و اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے آخری تے پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے وارث سے زمانہ دا جلد ظہور فرماوے سعادات دے ویڑھے آباد ہوئیں اور اساں بارہویں آقا دے لشکر دے سپاہی میں صلوات پڑھیں بابا دے بولا سورہ نجم دیاں جڑیاں آیات ہیں انہاں دا خلاصہ 14 نکات دے وچ میں تھوڑی خدمت عرض کیتا کہ جڑے خلاصے دے طور تے نتیجے دے طور تے نکات بیان کیتے گئے اس صورت دے وہ ہیں 14 پہلا نقطہ کہ فضیلت علی دے وچ اترن والے تارے دی اون ذات جلی نے قسم کھا دی دوسرا نقطہ کہ او قسم کیوں کھا دیے جو نبی نے لوگوں کو اپنا وسیع تے خلیفہ جانشین دسائے تے لوگوں نے آکھے کہ نبی نے اپنی مرضی نہ لسی ان ذات نے قسم کھا کے لوگوں کو دسایا ہے کہ میرا محبوب اے اعلان اپنی مرضی نال نہیں کیا کرے گا بلکہ میں ذات الہی دے امر دے مطابق یہ نقطہ اس دے وچ کہ نبی اپنی مرضی دے نال نہیں بولے گا جو کچھ بولے دے وہ ذات دی طرفوں وہی ہوگا یعنی پیغام الہی آندے ان دے مطابق محمد مصطفیٰ لب کشائی کریں پیغام الہی عوام الناس تک پہنچے دے بیا نقطہ اس نے بیان کیتے کہ معراج کا ذکر کیتا گئے اس صورت دے نبی پاک دی صرف معراج نہیں بلکہ امیر کائنات علی علیہ السلام دی بھی معراج کا ذکر صورت
اس واسطے آقا خمینی نے اپنی کتاب میں لکھے کہ میں شروع کرے نا امداد دے نال، یعنی مدد طلب کر کے، استعانت طلب کر کے نبی کنو اور نبی دے معراج دے سفر دے ساتھی علی کنو. یعنی معراج دا ساتھی مولا علی بھی ہے، ول اس دے وچ فضائل علی اتنے پوشیدہ ہیں جو میں تھوڑی خدمت اجازت کی تھے کہ ہر معراج دے وچ نبی جڑے مقام تے پہنچے سامنے علی نظر آئے. ول اس دے زمن دے وچ ہے کہ معراج دی رات جڑی آذان آئی ہے آقا خمینی صاحب دی کتاب دے مطابق یا باقی علماء مفسرین دیا کتابہ دے مطابق اس آذان دے وچ ولایت علی دا ذکر ہو. اور اس صورت دے وچ علی علیہ السلام دی ولایت و خلافت دا نبی نے اعلان کیتا اور اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا، اس ذات الہی دی مرضی دے نال کیتا. مقام قوم غدیر دوتے جنہاں نبی پاک نے اعلان ولایت کی تھے صرف من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا نہیں دسنا. اسا تا ایک جملے کو پکڑ کے دسیں دے ودے ہیں. اچھا ہی ایک جملہ یا کی وجہ کہ طارق جمیل صاحب مولانا اہل سنت بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک پیارا جملہ کہ وہاں کے میں 40 سال یا 50 سال یا 60 سال ہو گئے لوگوں کو تبلیغ کریں میں کتابیں پڑھی ہیں جن میں ای مقام تے پہنچا، اس عمر دے وچ پہنچا میں کو ہون پتہ لگے کہ نبی نے حضرت نہیں دیتا، نبی نے مولا علی دیتے. پریشان تھی گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ولایت علی صرف اعلان نہیں ہویا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، بلکہ رسالت ماب نے کئی گھنٹیاں دا خطبہ لکھا اور اس خطبے دے وچ سرکار نے لوگاں کو پوچھے ایک قرآن دی آیت پڑھ کے جڑی فضیلت اہل بیت وچ نازل ہوئی. سرکار نے پوچھے اے لوگو اے آیت اہل بیت دی شان وچ پنجتن پاک دی شان وچ نازل ہوئی ہے یا کہیں نہ؟ اچھا ایک واقعہ میں ضمناً آ گئے جو میں خانگڑھ دے وچ گیا، اتھا ایک بزرگ چٹی داڑھی نال آ گیا میرے کو. میں کہا مولوی صاحب، میں کہ جی اگر پنجتن پاک دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں. میں کہ تو کملات کی گئے اگر قرآن وچ پنجتن پاک دا ذکر کوئی نہیں تب یہ کیندہ ذکر ہے؟ وہ کہ گل سن مولوی صاحب، اگر پنجتن پاک دا ذکر تو قرآن وچ لکھا دے سے آج تو بعد میں تیرے کٹھے آ کے نماز پڑھ سکتا. حق بولے. میں کہ گل سن منظور احمد اپنی گال تو تے پکا رامی. وہاں کہ بالکل میں پکا رہا ہوں. میں کہ میں اگر قرآن دی آیتہ پڑھا تے کو ساواں کہ پنجتن پاک دی شان وچ نازل ہوئی ہیں تو تو آج سے مولوی صاحب اپنی مرضی دے نال پڑھتا بیٹھے عربی فارسی جان دے ایرانی راک پڑھتا رہے گے. اس واسطے یہ جان دا جو ہے ہی واسطے ایک کو عربی آندی ہے پتہ نہیں کیا پڑھے، پتہ نہیں قرآن دی آیت ہے وے یا کہنا. لہذا تو ہی میں کر اپنی مرضی دا مدرسہ گول، اپنی مرضی دا حافظ گول، قاری گول، عالم گول، وہی مدرسے چلے جلدے ہیں. اتھا آن کے میں اون قاری حافظ دے سامنے قرآن دی آیتہ پڑھساں، اگر وہ تصدیق کر دے وے کہ پنجتن پاک دی شان وچ نازل تھے تو قبول کر گی نہیں. اگر وہ تصدیق نہ کرے میں تیرے کٹھے نماز پڑھساں. اچھا پکی گال ہے؟ ہاں پکی گال ہے. مجھے مولوی صاحب یہ گال دوتے قائم روائے. میں کہا تو یہ گال میں تے کو کرا. وہاں کہ ٹھیک ہے سے. میں کہا ٹکریل مولوی نہ بولی کیونکہ بعض ایسے مولوی ہونے جنہیں کو نہ قرآن دا پتہ ہوں دے نہ حدیثوں دا پتہ ہوں دے تے وہ بس صرف ایویں مولوی بڑی ہوتے ہوں.
جویں اج کل عام بازاری مولوی مل وین ہر طرح دے فتوی لئی ہوندے ہونے مگر خانگڑ دے وچ ایک چوک ہے کمیٹی چوک اس دے نال بالکل جویں بازار دو روڈ ہوئے نا پے اتھے ہی ایک عیدگاہ ہے اتھے ہی مدرسہ ہے دوجے بیراں دا بہت بڑا مدرسہ ہے اتھاں طالب علم پڑھتے ہیں بڑے عالم انہاں دے راہ دے میرے کو سجا دیگر دا ٹائم ہاں مولوی صاحب دلوں میں دو بندیاں نال دو بندے کو رلایا جڑے میرے اتھوں دے پانی جو میں کل نہ وینا ڈر لگ دے میرے سر تے ماما آبا انہیں کٹھے ٹوٹ گیا دلے اتھا کہ مدرسے جے پہنچا ہاں دو بندے ہوئے اپنے نار رلائی ودا اتھا کہ ہیں دیگر دی نماز پڑھا کے قاری صاحب حافظ صاحب علامہ صاحب نمازیاں دو منہ کر کے بیٹھے تھیا طالب علمی کافی ساری تعداد نماز پڑھ کے دیگر دی فارغ تھے بیٹھے ہون انہاں کو اس سمجھیں دا بیٹھے میں گیا میں سلام کیتے اور اٹھی کے ادب احترام دے نال حضرت صاحب او بسم اللہ اپنے نال بھی لے سی کیویں آئے ہوئے حضرت صاحب پتہ لگ گیا سی یہ شیعہ دا مولوی ہے میں کہ حضرت صاحب یہ بندہ منظور احمد میرے کٹھے آئے اتھے میرے کول آئے آکے سی پنجتن پاک دا ذکر قرآن پاک اچ کہیں نہیں اگر قرآن پاک اچ دکھائیں پنجتن پاک دا ذکر دکھا دے میں قبول کر گیا وہ مسکراؤں پہ گئے میں کہ میں ہم چند آیات پڑھ دا تو سا انہوں دی تصدیق کرو اگر وہ پنجتن پاک دی شان اچ نازل تھیں تصدیق کر دیو اگر نہیں ہویا انکار کر دیو وہ کہ تسی میرا حضرت صاحب امتحان گرنا چاہتے ہیں میں کہ نہیں مقصد امتحان نہیں مقصد اصلاح ہے ان کی گل ہے کہ اساں مولویاں دی کمی کو تاہی ہے غلطی ہے جو اساں لوگاں کو پنجتن پاک تو دور رکھی اگر اساں اپنی محافل دے وچ میلاداں دے وچ مجالس دے وچ پروگراماں دے وچ دستار فضیلت دے وچ پنجتن پاک دا ذکر کریں دے تا اج اے بندہ اے گال نہ کریں دا کہ قرآن دے وچ پنجتن پاک دا ذکر کہنی کیوں جو پنجتن پاک پہلی ذات تا محمد مصطفیٰ دی ہے اگر قرآن تو اندہ ذکر کہنی دا بیا کیدا ذکر ہے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ دا ذکر کہیں یہ حضرت سے یاد ہے تو ہور کے دا ذکر ہے اگر قرآن جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کہیں یا کہندہ ذکر ہے اگر حسنین شریفین کریمین دا ذکر کہیں یا کہندہ ذکر ہے میں کہ حضرت صاحب بس پوچھنا یہ کو جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے انہاں کی در حسنین شریفین بیمار تھیں انہاں دے والدین نے منت منگی ہے کہ سارے دوہیں شہدات تندرست تھی ویسن اساں ترے بیمارہ روزہ رکھے سوں حسنین شریفین تندرست تھی گئے جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہو اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے روزہ رکھا انہاں کو دیکھ کے انہاں دی ایک کنیز ہے جنہاں نام دئیفیزہ انہی روزہ رکھا جا انہاں کو دیکھ کے اللہ دے پیارے محبوب نے روزہ رکھا جا جل انہاں چھی پیارے ہستیاں نے یعنی جناب حسن اور حسین خود ہی روزہ رکھا اور انہاں چار میاں شخصیات نے روزہ رکھا یعنی ترے معصوم اور ایک جناب فضہ بقول اسد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں روزہ رکھا افطاری دا ٹائم ہویا دروازے تے دکل باب ہویا ہن دسترخوان دو تے سامنے کھانا رکھا ہویا افطاری دا ٹائم ہا انہاں ارادہ کیتا جو اساں افطار کروں یہ دروازے تے دکل باب ہویا جناب فضہ دروازے تے ون کے پوچھا من انتا للباب دروازے تے کون ہیں وہ کہ میں یتیمہ کیویں ہیں وہ کہ میں بھوکا ہاں میں کو کھانا دے پنجتن پاک نے اپنا سارا کھانا وہ یتیم کو دے دیتا خود پانی نال نمک نال یا کھجور نال روزہ افطار کیتا دوجی نمار ہوئی انہوں نے روزہ رکھا وقت افطار ہویا کھانا سامنے آئی دسترخوان سامنے آئی دروازے تے وقت دکل باب ہویا کون ہے دروازے
دروازے تھے وہ کہ میں قیدی ہاں کیویں آیا ہے وہ کہ میں بھوکا ہاں انہوں نے اپنا کھانا سارا کو لے دیتا دوجی دیواری نمک کھجور یا پانی دے نال روزہ افطار کیتا وقت تیجی دیوار ہوئی کون ہے دروازے دوتے وقت افطار دے دروازے تے دستک ہوئی جناب فضا نے پوچھنا کیتا انہیں کہا میں مسکین ہاں کیویں آیا ہے وہ کہ میں بھوکا میں کو کھانا کھواؤ پیغمبر پاک نے اپنا سارا کھانا انہاں کو دے دیتا یتیم کو قیدی کو مسکین کو اللہ کو انہاں دی ادا نہیں پسند آئی تو اللہ نے سورہ دہر دیاں کئی آیات انہاں دی شان نازل کر دیتی ہیں اچھا حضرت صاحب یہ واقعی پیغمبر پاک دے متعلق کیا ہاں بالکل اچھا یہ صحیح ونیا کہ نظر مننا کوئی گناہ نہیں منت مننا کوئی گناہ نہیں یہ آیت دے وچ ثابت ہے دوجا نمک کھجور تے پانی نال روزہ افطار کرنا یہ پیغمبر پاک دی سنت ہے یہ ثواب زیادہ ہے یہ ہن قاری صاحب دے الفاظ ہیں اچھا میں کہ قاری صاحب ایک بڑی آیت پڑھنا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین یہ آیت کنے متعلق نازل ہوئی ہے وہ مسکرا کے آدھے مولوی صاحب حضرت صاحب میرا امتحان گرنا چاہنے ہوئے یہ تو کوئی پتہ ہے جلے آیت پڑھ دے بیٹھے ہوئی نا مطلب ہے جان دے بیٹھا لہذا جلے نجران دے عیسائیاں نے اللہ دے پیارے محبوب دی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیتا اس ویلے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرا محبوب انہاں لوگاں کو آگ تساں اپنے مرد گھنو میں اپنے مرد گھننا تساں اپنی عورتاں گھنو میں اپنی مستورات گھننا تساں اپنے بیٹے گھن کے آؤ میں اپنے پتر گھن کے آنا والحق مقام تے کٹھے تھی کہ اللہ کنو بد دعا دی دعا منگسوں جیڑا کوڑا ہو سی اندھوں تے اللہ دی طرفوں لعنت دی بارش وستی اندھوں تے اللہ دا عذاب نازل تھی سی بس اللہ دے پیارے محبوب نے بھرے مدینے دے وچوں جناب علی کو نام لایا جناب حسن حسین کو نام لایا جناب سیدہ زہرا کو نام لایا میدان مباہلہ لے پاسے ٹورے انہیں دا ایویں ٹورنا اللہ کو ایڈا پسند آیا جو اللہ نے انہیں دی فضیلت جے آیت نازل کر دی تھی اچھا میں کہا اچھا قاری صاحب ایک لئی آیت پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یہ آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ جس وقت نبی نے ہجرت علی رات اپنے بستر تے اپنے بھیرا علی کو سمایا ہے اللہ کو علی دے سمان دی ادا ایڈی پسند ہے جو اللہ نے علی دی شان تے آیت بھیج دی تھی اچھا یہ جملہ کیوں بنا کہ نبی نے اپنے بستر دوتے علی کو سمان تو پہلے فرمائے یا علی اپنا امامہ میں کو دے میرا امامہ تم اپنی عبا میں کو دے میری عبا تم ہے اپنا لباس میں کو دے میرا لباس تم ہے میں عرض کریں نا تاریخ تے سوال کریں نا کہ دی وجہ کیا ہے تاریخ پلٹ کے جواب دیتے تھے کو کوئی نہیں پتا نبی پاک اپنے بستر تے علی کو ہی واسطے سمیدہ پہ جو باہر کھڑیں 400 کافر یا کم از کم 40 زیادہ تعداد 400 لکھی نے گھٹ تو گھٹ 40 لکھے نے باہر جڑے لوگ کھڑیں انہاں کوئی دسانا چاہ دے کہ دنیا لے لوگاں کوئی دسانا چاہ دے کہ اے لوگو معصوم دے بستر تے ہمیشہ معصوم سمدے اچھا کہیں اور وہ کیوں نہیں سمایا جو معصوم دے بستر تے معصوم سمدے یہ وجہ ہے اچھا یہ لباس اپنا علی کو کیوں پہ پہنن علی کا لباس کیوں پہ خود پہنن تو یقیناً جواب یہ ہم ملے کہ محمد علی بیا باندھے علی کو محمد بیا باندھے تاکہ دنیا نے کو پتہ لگے کہ بستر تے محمد مصطفیٰ ستا ہوئے یعنی ستے ہوئے بھی محمد مصطفیٰ نظر آوے اچھا کہیں سماؤں نے یہی تک کسی اور کو سما دے ہوا
سمائی ہے تو کسے ہور کو سما دو ہا علی علیہ السلام کو کیوں پہ سمے دے وے تو یقیناً جواب ملے کہ نبی پاک دے کو لہن مکہ دے کافران دیا امانتا مشرقین مکہ دیا امانتا ہن اللہ دے پیارے محبوب کرو اگر کہیں بے کو دے کے ونجے نہا تو وہ ڈسینے ساری رات گزر ونجے ہا کہ فلاں چیز فلاں بندے دیئے فلاں چیز فلاں بندے دیئے علی کوئی واسطے سمے دے پہن کہ علی محمد علی ہے علی دیکھ کے ہی پتہ لاغ انسی کے کیڑی چیز کیڑے بندے دیئے نبی پاک نے اپنے بستر تے علی کو سمایا مطمئن علی سم گیا روایات نور الابصار کتاب علامہ سید مومن شبلنجی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین نے انہیں اپنے کتاب دے وچ لکھے دلے علی مطمئن بستر رسول تے سم گئے یباہی اللہ بکل ملائکہ اللہ نے ملائکہ دوتے فخر کی تھے کہ اے ملائکہ زمین تے دیکھو کہ ایک بھیرا نے اپنے بھیراو دی خاطر اپنی جان کو قربان کرن دی خاطر اپنے آپ کو موت دے بستر تے سمائی تے اور نبی پاک نے علی کو بستر تے سمائے کیا فرمائے یا علی کیا میرے بستر تے سموے سو یا علی کیا میرے بستر تے سموے سو اے موت دا بستر انہاں حق مندہ ہا علی علیہ السلام پوچھے ہا یا نبی اللہ اگر میں تھوڑے بستر تے سمجھا کیا میری جان بچوے سی کیونکہ موت دا بستر بارو کافر کھڑن مشرقین مکہ پہرے دوتے کھڑن یا نبی اللہ کیا میری جان بچوے سی تاریخ پڑھ کے دیکھو علی نے نہیں پوچھا بلکہ دونے ہاتھ جوڑ کے عرض کرن یا نبی اللہ اگر میں تھوڑے بستر تے سمجھا کیا تھوڑی جان بچوے سی کیا تھوڑی جان بچوے سی نبی نے فرمایا ہاں یا علی اگر تو میرے بستر تے سمجھے تیرے بستر تے سمجھ نال میری جان بچ سکتی ہے میں تھی ایک جملہ لینا چاہنا کہ جیندے ایک رات دے بستر تے سمجھ نال نبی دی نبوت بچ سکتی ہے یعنی نبی دی جان بچ سکتی ہے رسالت بچوے دیئے وہی علی دا نام گھنال نال سارا کلمہ آذان اقامت نماز نہیں بچ سکتی علی کو سماری کا بستر دوتے مطمئن سم گیا علی آواز قدرت آئیے اے جبرائیل اے میکائیل بنجو علی دے سجے پاسے کھڑ کے دے کھبے پاسے کھڑ کے گرمیاں دا موسم علی کو پکھا جھلو مومن شبلنجی نے اپنی کتاب میں لکھے فَقَوْنَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رَوْسِهِ وَمِقَائِلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ کہ جبرائیل سراندی آلے پاسے آکے کھڑ گئے تے میکائیل پیراندی آلے پاسے آکے کھڑ گئے ساری رات علی علیہ السلام کو پکھائی دھلیندے رہ گئے تے آہدی رہ گئے من مثلی یا علی ابن ابی طالب من مثلی یا علی ابن ابی طالب یواہی اللہ بیکل ملائکہ اے علی تیری مثل کون تھو سکتے جو اللہ تیری وجہ کرو ملائکہ دوتے فخر پیا کریں دے نبی چلا گیا علی مطمئن سم گیا نبی کو میرا دیکھ کے شیطان بزرگ دی شکل نمدار تھی انہیں کافران کے پاس دیکھ کیا کیا وہ کیوں کھڑے ہوئے انہیں کہ نبی دے انتظار کھڑے ہیں وہ کو قتل کرنے قوم قبیلے دے جو نوجوان کٹھے کی دی کھڑے ہیں پورے مکے دے ہر ایک خاندان دے جو نوجوانوں کو کٹھا کی دے سکتے دیکھو کوئی نہیں پتا وہاں کی جے کو مارنے میں وہ ویندہ پائے انہوں نے بٹھے انہوں نے کہا کہ نبی نہیں ویندہ پیا بلکہ علی ویندہ پائے جائیں مار بھجاونا ہا وہ علی ویندہ پائے
جیندہ ڈر رہا او علی ویندہ پہ روایات میں مل دے کہ نبی پاک نے خاک چاہتی ہے انہوں نے پاسے پھونک ماری ہے جیڑی وجہ کنوں نے پہچان نہیں سکے کہ نبی ویندہ پہ یا علی ویندہ پہ ایک روجے کو مبارک بعد دے دیکھنن لیکن انہوں نے بزرگ آدھے ان نبی ویندہ پہ وے جیندی خاطر کھڑے وے ان نبی ویندہ پہ وے ان ایک کیا دن نہیں وہ آدھے نہیں اے نبی ویندہ پہ وے وہ آدھے نہیں اے علی ویندہ پہ جلے انہوں نے اسرار ودھے اوہلے بزرگ شیطان انہیں دے پاسے دیکھ کے آدھے تو سا اتنا مطمئن کیوں ہی وے میں تو کو آہدہ نبی ویندہ پہ تو سا آہدے وے علی ویندہ پہ اس ویلے اے سارے کافر رل کے بیک زبان ہو کے آہدن نبی سارے معاشرے جو رہن دے اٹھ دے بہن دے کھان دے پی دے سم دے ٹر دے رہن دے اساں معاشرے دے رہن دے طور طریقے تو نبی دے چال چلن تو واقف ہیں اس واسطے اساں جان دے ہیں جو اے نبی نہیں علی میں نہ پائے لباسی علی آلہ اس ویلے شیطان بزرگ انہیں پاسے دیکھ کے آدھے ہی واسطے تو سا کافر ہی میں ایک معصوم میں نہ پائے یا معصوم ستا پائے نہ تھوا کو اندھی پہچان تھی بھی پائیے نہ اندھی پہچان تھی بھی پائیے تیبا سلطانہ لے تھوڑا جہاں بیدار تھی کہ جملہ لیونا چاہنا جو کافر آکھرنال شیعہ کافر نہیں ہوندہ آج تو 1450 سال پہلے کائنات دے ابلیس بزرگ شیطان نے انہاں دے جڑے شیعہ کو کافر آدن انہاں دے بزرگ نے ایک فتوہ صادر کر دیتا جو کافر آکھرنال شیعہ کافر نہیں ہوندہ بلکہ کافر ہو ہوندے جے کو اپنے وقت دے معصوم نہیں پہچان نہ ہوگے میں کسی کو کافر یا مشرک بناون نہیں آیا نبی پاک کی حدیث ہے من موت ولم یعرف امام زمان ہی موت میتتن جاہلیہ جیڑھائی وقت دے امام دی معرفت دے بغیر مر گئے جاہلیت دی موت مویا کفر دی موت مویا ہے میں آپ کو نہیں آیا تھا یعنی جیڑھائی معصوم کو نہیں پہچان اس سے متعلق گل کی تھی بہرحال انہاں آپس میں مشورہ کیتے کہ بزرگ صحیح تا نہیں آدھا پیا بزرگ صحیح تا نہیں پیا آدھا انہوں نے مشورہ کر کے آپس میں میٹنگ کر کے انہاں کہ کون منیے دیکھے کون ستا پائے آخر عطبہ ابن ابی جاہل کو اگاں دھائیں نے وہ ہمت کی دیئے اگاں ود کے اندر داخل ہوئے مطمئن ستے ہوئے علی دے چہرے تو چادر ہٹائی اللہ دے شیر نے آنگڑائی کی دیئے عطبہ ابن ابی جاہل جلدی دنال پیچھاں بھجے جلے پیچھاں دوڑے تے وہ جڑے دروازے دوتے چئی کھڑے ہیں تلواراں نیزے خنجر تیر تے اس انتظار جو کھڑے ہیں جو دیکھا وے کون ستا پے کون چلیا گئے وہ ایکنو پوچھ دین کہ کون ستا پے کون چلیا گئے وہ آدھے جتنی دیر جو سے سان بھجو جتنی دیر جو سے سان بھجو اگر جان بچاؤنی ہوئے تو بھجو دیکھیا دن دسینا کیوں نے کون ستا پے کون چلیا گئے یہ آدھے وہ رحمت یزدان تھا یہ شیر جلی ہے وہ رحمت یزدان تھا یہ شیر جلی ہے سنتے ہیں قضا قضا تو جان دے نا موت سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے اگر جان بچانی ہے احباب تو بھاگو تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ تو علی ہے تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ تو علی ہے والا امیر کائنات دروازے تھے پہنچے اللہ دے شیر نے اگڑائی کی دی کافران دے ہتھائیں جو تیر تلواران نیزے بھالے خنجر جیڑی چیزی چاہی کھڑن دھے گئے تے ایک روجے تو دیکھ کے حیرت دن آلہ دن کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے
کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ انگشت بدلنا ہے سب مکہ کے کافر، سویا تھا محمد جاگا تو علی ہے۔ اچھا میں کہ حضرت صاحب یہ آیت فضیلت علیہ جو نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اچھا ایک بھئی آیت پڑھنا چاہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات۔ مسکرا کے آدھے ساری کتاب دا نام ہے صحیح مسلم شریف، بڑی معتبر ہے۔ قرآن دے بعد صحیح بخاری تے صحیح مسلم کو سب معتبر ترین سمجھتے ہیں۔ اس دے وچ گال لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک ایک دیاڑے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر چائے، جسم دے وچ کمزوری محسوس کی تھی۔ نبی نے فرمایا کہ یمن دے وچ چادر آئی ہوئی ہے وہ ہمیں کو دیچا۔ جناب سیدہ نے وہ چادر بھی تھی، نبی نے وہ پاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے، حضرت حسنین شریفین آئے، اے آکے اون چادر دے تلے اجازت مانگ کے بہ گئے۔ بلا جناب سیدہ خود بھی آپ آ گئی، دل ایک 5 ہستیاں چادر دے تلے جمع تھیاں۔ اولے نبی پاک نے چادر دے چارے کونے پکڑے تے آسمان دے پاسے منہ کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمونی ما یولمہم و یحضوننی ما یحضونہم۔ برانوہ کے دل 5 ہستیاں جمع تھیاں۔ اولے نبی پاک نے دسایا کہ اے اللہ اے 5 ہستیاں جڑی اساں ہیں، اساں یہ 5 تن پاک ہیں، سارے کنوں رجس ایویں دور رکھ جیویں دور رکھن دا حق ہے، ساکو اویں پاک و پاکیزہ رکھ جیویں پاک و پاکیزہ رکھن دا حق ہے۔ اللہ کو انہاں دے باہاں دی ادائیری پسند آئی جو اللہ نے قرآن دی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہیں 5 ہستیاں دی شان وچ نازل کر دیتی اور ساری وہ کتاب وچ لکھا ہوئے کہ 5 تن پاک کو 5 پاک ہی وجہ کنو آکھا ہوئے دے جو پاک چادر دے تلے بیٹھے، چادر تطہیر یعنی وہ پاک چادر جے کو چادر یمانی بھی آکھا ہوئے دے، اور انہاں دی شان وچ اللہ نے آیت تطہیر بھیجی، آیت تطہیر یعنی پاک آیت بھیجی، اور جڑے جمع ہن انہاں کو 5 پاک آکھا میں دے، یعنی 5 تن پاک اسا انہاں کو ہی وجہ کرو ہدے ہیں جو اللہ نے انہاں دی شان دے کے قرآن دی آیت بھیجی ہے۔ میں کہتا حضرت صاحب ایک بڑی آیت پڑھنا چاہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں کہ حضرت صاحب ایک دیہارے ایک سائے آئے ہیں مسجد نبوی دے دروازے تے، اون بلند آواز نال آواز رہتی ہے کہ ہے کوئی کیڑا میں کو خدا دی راہ زکاة لے وے خیرات لے وے، کہیں ان کو کوئی چیز نہیں دیتی۔ اون دوسری دفعہ آواز رہتی ہے و تیسری دفعہ آواز رہتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز دی حالت رکوع وچ موجود ہن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ہاتھ کو ایویں پیچھا کیتے، حضرت علی دے ہاتھ تے قیمتی انگوٹھی آئی، سائل جلدی دے نال دوڑ کے آیا ہے، وہ حضرت علی دے ہاتھ جو وہ انگوٹھی لہا کے دیے۔ علی دا زکاة دے ہونا اللہ کو ایڈا پسند آیا ہے جو اللہ نے قرآن دی آیت حضرت علی دی شان تے بھیج دیتی ہے۔ میں کہتا ممکن ہے بڑی گالی جو اساں حضرت علی کو اللہ دا ولی یہ آیت دی وجہ کو اچھا ایک بئی آیت پڑھتا ہوں، بئی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہاں کی صرف یہ آیت نہیں، یہ پوری سورہ فجر، پوری سورہ فجر
ایکوں سورہ حسین بھی آکھا ویندے جنہیں 10 راتاں دیاں قسماں اللہ نے قرآن وچ چاہتے ہیں کوئی عاشور دیاں یہ 10 راتیں کہ پوری سورت امام حسین دی فضیلت ہے. اچھی تھی ایک لطیف نکتہ میرے اپنے سامنے آ گئے تو میرا دل چاندے ہو میری تھی بنا یا ایتها النفس المطمئنہ ترجی الى ربک راضیۃ مرضیہ کہ اے نفس مطمئنہ دا مالک تو میرے آمن میں تیرے ہوتے راضی ہوں تو میرے ہوتے راضی ہو. یعنی ہر بندہ چاہندے جو اللہ میرے ہوتے راضی ہوئے اللہ فرمیدہ پہ کہ اے حسین میں تیرے ہوتے راضی ہوں تو میرے ہوتے راضی ہو جا. تو اللہ نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ دا مالک تو میرے آمن. جیڑا لطیف نکتہ دیونا چاہنا کتاب کا نام ہے خاک کربلا صاحبزادہ افتخار الحسن فیصل آباد علیہ اہل سنت دا عالم دین ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے میری کو موجود ہے لائبریری ہے. انہوں نے لکھے کہ انہا پاک ہستیاں دی روح اسرائیل قبض نہیں کرے گا. اسرائیل کو اختیار نہیں جو انہا عظیم ہستیاں دی روح قبض کرے گا کیونکہ اسرائیل ہوئے یا باقی ملائکہ وہ انہاں دے نوکر ہیں نوکر اپنے آقا تے حاوی نہیں ہو سکتا. اس واسطے انہاں 5 ہستیاں دی روح اللہ خود صدا کریں دے قبض نہیں کرے نا بلکہ انہاں پاک ہستیاں کو آدھے تو سمیلو آونجو. بھلا میں کہا چبئی آیت پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ یہ آیت پڑھی وہاں کہ پنجتن پاک دے متعلق نازل ہوئی میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى کے متعلق نازل ہوئی کہ اے نبی اتنے نہیں پتھر مارے بلکہ میں اللہ مارن وہاں کہ اے نبی پاک دے متعلق یعنی اے پنجتن پاک دے متعلق ہے میں کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ایک نے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ اے مولا علی علیہ السلام دے متعلق نازل ہوئی ہے میں کہتا کَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ایک نے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ اے مولا علی علیہ السلام دے جم کے دشمن دے مقابلے چ لڑیے اللہ نے علی دی فضیلت نازل کی دیئے. میں کہتا بھئی آیت پڑھتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ایک لڑکے نے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ مولا علی علیہ السلام نے متعلق نازل ہوئی ہے. میں کہتا ایک بھئی آیت پڑھتا یا ایھا الرسول یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ایک نے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ مولا علی علیہ السلام نے متعلق نازل ہوئی ہے. میں کہتا سال سائلن بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع ایک نے متعلق نازل ہوئی ہے وہاں کہ دن اعلان غدیر ہویا ایک حارث بن نعمان فہری نامی صحابی رسول ہے وہاں کے نبی دی کچہریت ان گال دا انکار کیتا جو میں علی کو اللہ دا ولی نہیں منے دا علی کو اپنا مولا نہیں منے دا انہیں آ کے انکار کیتا اللہ نے انہوں تے عذاب بھیج دیتا. اے بھی علی دے منکر دے متعلق نازل ہوئی ہے یعنی مولا علی علیہ السلام دی شان چی اور علی دے منکر دے متعلق ہے. اچھا تھی ایک جملہ دیواں جو بعض بندے آدھن کہ علی دی ولایت مستحب علی دی ولایت مستحب ہے. انہیں جڑا حارث بن نعمان فہری آئے یہ آ کے نبی پاک کو کیا کی کہ اے نبی اے اعلان تے اپنی مرضی نال کیتا ہے یا ذات جلیل مرضی نال. نبی پاک نے فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا ہوں ذات نے میرے کو حکم نہیں دیا. وہاں کی تین سب کو نماز درسی روزے درسی حج درسی زکاة درسی اساں قبول کر گی دے ہون تین اپنے دھیرا علی دی ولایت کو سارے ہوتے مسلط کرنا ہاں اگر انہیں گال ہے اللہم ان کون حاضر ہوا الحق من عندکا فامتر علینا حجارتا من السماء کہ اگر علی دی ولایت حق ہے اللہ دی طرفوں ہے وقت اپنے اللہ کو آنکھ میرے ہوتے عذاب نازل کرے میں علی دی ولایت کو قبول نہیں کریں دا. اے جان دہا جو کچھ عرصہ پہلے ابو جاہل نے ایک جملہ دہرایا کہ اے نبی میں تیری نبوت و رسالت کو قبول نہیں کریں گا اگر تیری نبوت و رسالت حق ہے وقت اللہ کو آنکھ میرے ہوتے عذاب نازل کرے میں تیری نبوت و رسالت کو نہیں بنے گا. اس ویلے اللہ نے قرآن دی آیت بھیج دیتی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ اے میرا محبوب
میں اتھا عذاب کی میں بھیجا جتا تو موجود ہوئے یہ حارث بن نعمان فاری کو پتہ ہو جتا نبی موجود ہوئے اتھا اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا لیکن عذاب دا مطالبہ کیتے انہی ویلے اللہ نے آسمان تو پتھر نازل کیتے پھر حارث بن نعمان فاری دے سارے چل گئے تلو نکتا ہے کہ واصل جہنم ہو گیا نیت کرنا یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر نیت کرنا یا نبی اللہ علی دی ولایت اگر قبول کریں دے ٹھیک ہے نہیں قبول کریں دے تو بجھا دو کوئی گال نہیں یعنی پڑھ گنو ٹھیک ہے قبول کر گنو ٹھیک ہے انکار کر دو بلائی کوئی حج نہیں پیا قبول کریں دے کوئی گال نہیں ٹھیک ہے صحابی بھی ہے نمازی بھی ہے روزہ دار بھی ہے تھوڑے کٹھے ہی رہے دے روایات نہیں ملتے کہ صحابی رسول حارث بن نعمان فاری لیکن اللہ نے عذاب کیوں نازل کی نہیں کیا وجہ ہے تو یقیناً میں کو جواب ہی ملے کہ اگر ولایت علی مستحب ہو رہا اللہ کو رعایت دے رہا اور کل کو قیامت تک دا کوئی مولوی آگ سکتا ہا کہ علی کو من گنو ٹھیک ہے نہ منو کوئی حرج نہیں اللہ نے حارث بن نعمان فاری کو تے عذاب نازل کر کے لوگوں کو ساری تے دنیا والے میں رسول دی رسالت منکر کو رعایت دے سکتا لیکن علی دی ولایت دے منکر کو رعایت نہیں دے سکتا علی دے ولایت دے منکر کو رعایت نہیں دے سکتا میں کافی ساری آیات پڑھیاں حضرت صاحب نے آکھا ہے علی علیہ السلام دی پنجل باغ دی شانت نازل ہوئی ہیں میں کہ ٹھیک ہے مہربانی تھوڑی شکریہ انہاں کیا سب کو اجازت ہے وائن سن دیکھیں وہ اخلاق نہ کیا وہاں کی مولوی سے اصل حقیقت ہے کہ اساں فضائل اہل بیت بیان نہیں کریں دے اگر اپنے مدارس دے وچ اپنے ممبروں تو اپنے مساجد محراب تو اپنی کل خانیاں دی محافل دے وچ میلاد دی محافل دے وچ پنجتن پاک دی فضیلت بیان کروں تا ای بیچارے کوئی پتہ ہوئے ہا جو پنجتن پاک دی شان قرآن وچ موجود ہے میں کہتا مہربانی شکریہ ہوں سا کو اجازت میں اٹھی کے ٹوریاں منظور احمد میرے کٹھے ٹر پے جلے میں مسجد دے دروازے تے پہنچا مدرسے دے دروازے تے پہنچا منظور احمد نے میرا ہاتھ پکڑے میں کہا دے حضرت صاحب آج تو بعد میں تھوڑے نال وعدہ کریں نا کہ نمازی تھوڑے کٹھے پڑھساں تے ہاتھ کھول کے پڑھساں مولا سلامت رکھے اچھا ایک بھئی کتاب ہے سوائے کے مہر کا یہ کتاب آئی تو 500 سال پرانی کہنی لکھی ہوئی ہے کعبے دے وچ جڑا بندہ نماز پڑھندا رہ گئے علامہ ابن حجر مکی سارے دوجھے بھیراواں دا بزرگ عالم دین 500 سال پرانی عربی دے وچ کتاب موجود ہے اردو دے وچ موجود ہے لاہور تو چاپ ہوئی ہے سارے دوجھے بھیراواں آپ چاپ کرئیے انہیں جنہوں نے یہ جڑی آیتاں میں پڑھی ہیں یہ انہوں نے لکھے ہیں کہ پنجتن پاک دی شان وچ نازل ہوئی ہیں ایک بھئی آیت میں تلاوت کرنا چاہنا جڑی انہوں نے لکھی ہے فضیلت دے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے ممبر دو تشریف فرماہن رب دہے کا بدو میں نے لباس کے نال مسجد داخل تھے آکے عرض کریں دے یا نبی اللہ میں روزانہ قرآن دی تلاوت کریں نا آج قرآن پاک دی تلاوت کریں نا بیٹھا ہم این آیت تے پہنچا وَاتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے لوگو سارے مل کے اللہ دی رسی کو مضبوطی دنال پکڑ گنو آپس سے تفرقے نہ کرو کون کیا لکھے نے علامہ ابن حجر مکی جڑا کعبے دے وچ پیش نماز رہ گئے پیش امام رہ گئے تھوڑا جی بزرگ دا مونڈا علا چھوڑے سو جے کو نندر آوے وہ پیشہ کا مجلسی جو چلے آوے انہا مونڈا علا چھوڑو تاکہ فضیلت علی سن گنے کہ دوجہ بھیراواں نے اپنی کتاب وچ لکھے کہ جناب رسالت امام دے کول بدو آ گئے میرے لباس نال انہوں آکے آکے میں روزانہ قرآن دی تلاوت کرے نا آج یہ قرآن دی آیت تے پہنچا کہ سارے مل کے اللہ دی رسی کو حبل اللہ کو
مضبوطی نال پکڑ گنو آپس وچ تفرقے چ نہ پو ہن ٹیپا سلطان پر ہویا لیو میں تھوڑے تے سوال کرنا کہ ہر مولوی نے ترجمہ ہی ہو کی تھے کہ اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ گنو اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ گنو ایمان نال دسو آج کوئی رسی رٹھی وے جو عرش تو فرش والے پاسے آئی ہو رٹھی وے سارے مل کے میں کو جواب دو کوئی اگر رٹھی وے دے میں کو دساوے کہیں نہیں رٹھی نا میں بھی کہیں نہیں رٹھی پریشان تھی رہنے گال نہیں وہ رسی کو لے دے پہ ساریاں کتاباں میں بھریا پہ دوجے بھیراوان دیا اس صرف ایک کتاب نہیں یہ کتاباں کافی ساریاں میرے کول موجود ہیں جنہیں یہ روایت موجود ہے میرے کے جواب جو ہے میری یا نبی اللہ یہ رسی تو مراد کیا ہے حبل اللہ تو مراد کیا ہے رسول اللہ دی سمجھ آ گئی ہے تھوڑی ذات مقدس کتاب اللہ دی سمجھ آ گئی ہے قرآن مجید بیت اللہ دی سمجھ آ گئی ہے خانہ کعبہ مال مراد من الحبل اللہ فی هذه الآیت یہ آیت میں حبل اللہ تو مراد کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہر ایک صحابی دے چہرے کو نگاہ مقدس کو دوڑا کے اپنی نگاہ مقدس کو چہرے وجہ اللہ دوتے روک کے ارشاد فرمایا المراد من الحبل اللہ فهو ولایت علی ابن ابی طالب کہ یہ آیت ہے حبل اللہ تو مراد کوئی عام رسی نہیں جن نال متمسک رہن دا اللہ نے قرآن جو حکم دیتے بلکہ یہ آیت ہے حبل اللہ تو مراد میرے بھیرا علی دی ولایت ہے اگر علی دی ولایت نال متمسک رہ سو کراہنگی گمراہ نہ تھی سو کراہنگی گمراہ نہ تھی سو ولایت علی نہیں چھوڑنے ولایت علی نجات دا ذریعہ ہے اتفاق و اتحاد دی علامت ہے کچھ لوگ آدھیں جی میں کل دسایا نا جتا توحید و رسالت دی گواہی ہو گئے اتھائی مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی بھی ساکو دیونی چاہیے اگر کوئی نہیں دیتا ہر کہیں دا اپنا اپنا نظریہ ہر کہیں دی اپنی اپنی مرضی لیکن سارے ہوتے سوال کریں کہ دوسرا نماز وچ علی دی ولایت دی گواہی کیوں لے تھوڑی نماز کوئی نہیں تھوڑی نماز باطل ہے جڑا پڑھ دیو MI6 دا ایجنٹی میں کو ممبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے جڑا بندہ ایج ہے فتوے لیں دے وہ بکواس کریں دے اندہ نہ قرآن دا مطالعہ نہ حدیثاں دا مطالعہ یہ میرے ہاتھ کتاب ہی ہوئے آیت اللہ شیخ محمد سند نجفی نجف اشرف ہے زندہ سلامت موجود ہے مولا علی علیہ السلام دے حرم دے وچ اے درس خارج دے دے درس خارج سمجھتے ہو یعنی آخری سطح دا درس جتھا مجتہد بند ہے اے عالم دین لائیو ایریاں ویڈیو نیٹ دوتے موجود ہے ویڈیو تھی نہیں پہیے آیت اللہ شیخ محمد السند نجفی اے اندی کتاب ہے وہ پوری کتاب اشہد انہ علی ولی اللہ تے لکھی ہے کہ کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ کتاب ہے نجف اشرف ہے زندہ سلامت مجتہد موجود اور یہ کتاب یہ اردو دے وچ موجود ہے ولایت علی دے نام نال دا ترجمہ کیتا گئے اردو دے وچ یہ کتاب موجود یہ بھائی کتاب ہی میں ہزاروں ایک مسئلہ فقہ استفتاحات آیت اللہ نوری حمدانی قم المقدس دے وچ زندہ سلامت موجود درس خارج نے دے مسجد اعظم وچ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ دے حرم دے وچ یہ جڑی مسجد ہے مسجد اعظم سرین اتھائی درس خارج نے دے آیت اللہ شیخ حسین نوری حمدانی اے ہوندی کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب دے وچ صفحہ نمبر 37 تے 38 تے تشہد نماز وچ علی ولی اللہ لکھی اے بڑی کتاب ہے آیت اللہ حسین بروجردی بہت بڑے بزرگ عالم دین ہوئے انہوں نے ایک کتاب چاپ کروائی ہے جامع احادیث و شیعہ انہوں نے 1000 سال پرانیاں دو کتاباں دے حوالے دیکھے ایک مصباح المتحجت
شیخ توسی علیہ رحمہ جڑے حوضہ علویہ نجف اشرف دی بنیاد رکھن والے ہیں انہاں دی کتاب ان دا حوالہ دیتے نے انہاں دی وہ کتاب بھی میرے کنوں موجود ہے ان دے وچ علی ولی اللہ موجود ہے جدید ایڈیشن ہے لوگوں نے تحریف کر دیتی ہے قدیم ایڈیشن میں پرانے لائبریری جو کڑھایا ہے اس دے وچ موجود ہے اور انہاں نے اپنی کتاب انہی کتاب دا حوالہ دیتے بھئی کتاب فقہ و رضا دا حوالہ لے کے دو کتاباں دے حوالے لے کے انہوں نے لکھے کہ توحید و رسالت دی گواہی دے نال نماز علی دی ولایت دی گواہی دینی چاہیے بھئی کتاب ہے الشہادت الثالثۃ المقدسہ کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز علی ولی اللہ دے متعلق ایک کتاب پوری لکھی گئی ہے یہ لکھن والے شیخ عبدالحلیم الغزی زندہ سلامت موجود ہے محقق کے بہت بڑا اور انہیاں ویڈیو نیٹ دوتے موجود ہیں اس نے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے اے بڑی کتاب رسالہ الحقوق امام سجاد علیہ السلام دیا دعاواں امام سجاد علیہ السلام دے فرامین دا مجموعہ ان دے وچ انہاں نے اپنی ہی کتاب وچ سید علی کبانچی نے لکھے اپنی ہی کتاب وچ صفحہ نمبر ہوئے ہی دا 103 اے لکھیں دے وَمِنْهُنْ نَوْ يُظْهِرُ لَكَ وَجْهِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذِكْرِ الشَّهَادَةِ الثَّالِثَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضْلًا عَنِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ کہ اذان اور اقامت تو زیادہ نماز دے وچ علی دی ولایت فضیلت رکھیں دیئے بڑی کتاب ہے خلاصۃ الحقائق شرح شرائع الاسلام صفحہ نمبر 255 ہوتے انہوں نے لکھے کہ محقق رضا تہرانی لکھن والے 255 صفحہ ہوتے انہوں نے لکھے وَأَحْسَنُ مِنَ الْجَمِيعِ أَنْ يُضَافَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِالرَّسُولِ وَأَنَّ عَلِيًّا خَلِيفَتُهُ کہ سب تو زیادہ بہترین اور احسن ہے کہ توحید و رسالت دی گواہی دے بعد نماز دے وچ مولا علی دی ولایت دا ذکر کیتا ونجے القطرہ سید احمد مستنبت بہت بڑے عالم دین نجف سے گزرے اس سرگودے دے مولوی دے استاد میں نانی کتنا پوری ذمہ داری نال بیٹھا رہا ہوں کتاب اس سرگودے دے مولوی دی میرے کو موجود ہے جہدے وچ انہیں ایدی سند لئیے اجازہ جے کو اسسرے نے مولوی حضرات یعنی سند جویں ایک مولوی ہون دی کہ مولوی بن گئے میرے کو پڑھدا رہ گئے انہیں وہ اجازہ کو دیتے سرگودے دے مولوی کو یعنی اس سرگودے دے مولوی دے استاد دی کتاب نجف دا بہت بڑا عالم دین گزرے آیت اللہ سید احمد مستنبت انہیں اپنی کتاب القطرہ عربی دے لکھی ہے اے فارسی دے وچ موجود ہے اے اردو دے وچ منہاج الصالحین لاہور والے چاپ کی تھی ہے وہ موجود ہے میرے کنوں اردو والی موجود عربی والی موجود فارسی والی موجود ان دے وچ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام دے حالات دے وچ لکھے کہ چھویں امام نے اپنے صحابی ابو بصیر کو فرمائے کہ اے ابو بصیر جلے نماز دے تشہد جمع میں اوہلے دو گواہیاں دے بعد ساڑھے دادے علی دی ولایت دی گواہی دیتی کار صفحہ نمبر 368 368 صفحہ ایک صفحہ لکھا رہا میں میاں والی دے تقریر کی تھی 110 کتاباں میں 4 گھٹوں ہونی چاہ کے آیا ہی تھا ہی میرے کو موجود ہے یہ تو کتابیں صرف 15 کتابیں چاہ کے آئے ہیں آج ممبر ہوتے ورنہ 4 گھٹوں میرے کو موجود ہیں جڑے علی ولی اللہ دے متعلق 110 کتابیں ہیں اچھا تے میں وہ تقریر کی تھی وقت اتنا 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے آتی کہ مولوی اساں اگر سب دا یا 15 منٹ دیتے ونجن تو کم از کم گھنٹے دی امید رکھی کرو میں وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ جلدی میں کتابہ لکھے دا گیا تے دلے مجلس مکی ہوں دے بعد کچھ بندے جڑے علی دی ولایت دے مکروہاں فتوے لیں دے ہم تے روز انہاں کو میاں والی علی کو تنگ کیتی کھڑے ہاں وہ بندے آ گیا انہاں کے سی تسا کتابہ تے لکھائیں صفحے نمبر 10 ہیں لیکن وہ عبارت کھول کے نہیں میری کھائی بھئی واقعی وہ عبارت لکھی کھڑی ہے یا کہنا سب کو کیویں یقین آوے
میں کیا ہو بہت ہو میں کوئی بھجن والا تو نہیں میں بیٹھا میں تو ساری کتاباں کھول کے دینا پیچھے انہوں کو ایک کتاب کھول کے دکھائی جلے کھول کے دکھائیے ان کے بعد آج نام انسان کے علی دی ولایت دی گواہی باتیں لے آج تک انہوں نام نہیں چاہتا اے بھائی کتاب اسرار علویہ فاضل مسعودی دی کتاب قوم دا بہت بڑا عالم دین صفحہ نمبر 16 دے ہوتے انہوں نے 6ویں معصوم دا فرمان لکھے کہ سرکار نے ابو بصیر کو فرمائے کہ اے ابو بصیر جلے نماز دے تشہد امام ہے وہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی دی تھی کار جی آج کل مسئلہ ہے انہوں پاکستان شروع تھا یہ کتاب علامہ تقی مجلسی دی آج تو 450 سال پرانی کتاب کتنا ایران دی جو ایک کتاباں گھن کے ہیں میں پاکستانی جو نہیں گھنیاں جو کوئی بندہ مکرو تھی وجے یہ ایران دی لیبریری جو کتاب کڑھائی ہے آغا مراشی ندوی دی لیبریری جو یہ آغا مراشی ندوی دا اتے نہ لکھا ہوئی نہ خود ایک چاپ کروائیے اور 4 مجتہدین نے تصدیق کی تھی ہے یہ کتاب جو ہوتے ہیں اندر تصدیق ہی موجود ہے کہ 4 مجتہدین نے تصدیق کی تھی کہ آغا محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ جڑے 450 سال پہلے فوت تھے ہیں علامہ باقر مجلسی دے والد یہ انہاں دی کتاب ہے یہ صفحہ نمبر 31 ہوتے انہوں نے لکھے کہ 6ویں معصوم نے ابو بصیر کو فرمائے کہ اے ابو بصیر جلے نماز دے تشہد امام ہیں وہ ملے 2 گواہیاں دے بعد سارے دادے علی دی ولایت دی گواہی تھی کہا یہ عربی میں پڑھو یہ جو ہے نا ابو بصیر بسم اللہ و باللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلها للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلوا بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علی ابن ابی طالب نعم الوصی و نعم الامام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مدد حق حیدر اچھا یہ بڑی کتابی میں علامہ تقی مجلسی دی لوام صاحب کرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117 اندھے وچ انہوں نے امام رضا علیہ السلام دا فرمان جی فقیر رضا انہوں 6ویں معصوم دا اندھے وچ 8ویں معصوم دا فرمان لکھ کے انہوں نے لکھے کہ 2 گواہیاں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی عربی پڑھنی ہے بالکل وَأَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ نِعْمَ الْوَصِي وَنِعْمَ الْإِمَامُ اللہم صلی علی محمد وآلہ اے بڑی کتاب ہے فقہ الرضا یہ مولا رضا علیہ السلام دے حرم ہی تو میں کر رہی ہوں جیڑے لوگ آدھے میں فقہ الرضا امام رضا دی کتاب نہیں میں اوپر منگا انعام دے سان جیڑا یہ میری گال کو پورا ثابت کرے اے مولا رضا دی لیبریری دے وچوں مولا رضا دے اپنے حرم دے وچوں میں ایک کتاب کڑھائیے خطی نسخہ ہے جیڑا ہتھاں نال لکھا گیا ہا اندے وچ صفحہ نمبر 7 اور 8 دے ہوتے انہاں نے تشہد نماز وچ وَأَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ نِعْمَ الْوَصِي وَنِعْمَ الْإِمَامُ بالکل ایسا یہ عبارت یہ نشان لگاؤ یہ مولا رضا علیہ السلام دے حرم ہی جو میں کہتا ہے انہوں نے اُتے لکھا ہی ہے کہ سلطان العادل السید امام السامن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام یہ انہوں نے اُتے امام رضا علیہ السلام دا نام خود لکھے اچھا بھئی کتاب جڑی جدید چاپ تھی ہے وہی میرے کروں موجود ہے اچھا ہمیشہ جرح کتاب تو نہیں ہوتی کہ کہیں لکھی ہے جرح ہمیشہ روایت دے ہوئی اگر روایت ضعیف ہے تو ثابت کریں ورنہ مننا پوسی ہے کوئی ایک عالم تا نہیں جنہوں نے تشہد نماز لکھے اے بھئی کتابی میں المراسم العلویہ نجف اشرفی جو چاپ تھی ہے آئے تو 1000 سال پہلے ابو حمزہ سلار دہلوی جنہوں نے وفات 448 ہجری دے وچ یعنی 1000 سال پہلے اپنی ای کتاب دے وچ انہوں نے صفحہ نمبر 73 ہوتے تشہد نماز 2 گواہیاں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی لکھی صفحہ نمبر دیکھو کوئی نہیں پڑھتا بھی شک اور نہ پڑھے ان کی اپنی مرضی وہ اپنا جواب آپ نے لیکن سارے ہوتے جڑے فتوے لگتے ہیں دفاع دا سا کو حق حاصل
اصل اپنا ثبوت دینے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک کتاب 1000 سال پرانی نجف اشرفی تو چاپ تھی ہے یہ بڑی کتاب ہی ہے یہ المراسم العلویہ ایک قومی چومہ کی دی ہے یہ نجف اشرفی جو گہن کے آیا یہ المراسم العلویہ یہ 1000 سال پرانی ابو حمزہ سلار دہلوی دی یہ کتاب چی صفحہ نمبر 73 دوتے تو شہد نماز دو گواہیوں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی لکھی ہوئی ہے یہ بڑی کتاب ہے مستدرک الوسائل محدث حسین نوری تبرسی علیہ رحمت بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں انہوں نے وفات ہوئے 1320 ہجری ہے 1320 ہجری دے وچ انہوں نے صفحہ نمبر 332 دوتے تشہد نماز انہوں نے دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی ہے صفحہ نمبر 332 دوتے یہ خطی نسخہ ہے پرانی کتاب ہے لائبریری جو پرانی کتاب کڑھائی ہے جدید چاپ ہی موجود ہے بھائی کتاب مستند الشیعہ ملا احمد نراقی بہت بڑے عالم دین گزرے انہوں نے صفحہ نمبر 379 دوتے اپنی کتاب مستند الشیعہ دے تشہد نماز دے دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی ہے صفحہ نمبر 379 یہ تشہد نماز دے انہوں نے مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی ہے اگر کوئی تسلی نال دیکھنا چاہے بے شک بعد دیکھ سکتے یہ بڑی کتاب ہے جامعہ حدیث و شیعہ یہ پرانا نسخہ ہے وہ جدید نسخہ 5ویں جلد ہے یہ پرانا نسخہ ہے اور یہ پرانی جلد ہے جلد نمبر 2 انہوں نے صفحہ نمبر 354 ہوتے انہوں نے 1000 سال پرانی کتاب دا حوالہ دے کے اور مولا رضا علیہ السلام دا فرمان لکھ کے انہوں نے اپنی ہی کتاب دے وچ دو کتاباں دے حوالے دے کے تشہد نماز وچ مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی یہ دو کتابوں دے حوالے دے بہرحال مقصد یہ ہے کم از کم 110 کتاباں موجود ہیں سارے تو فتوے نہ لاویں کہ MI6 دے ایجنٹ ہیں انہوں نے علاوہ کافی ساری کتاباں موجود ہیں جنہاں ایک مولا علی دی ولایت دی گواہی موجود ہے جنہاں نہیں پڑھتا ہوں اپنی قبر جواب نہیں ہونے اساں تے اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرنا لیکن سارے تے فتوے نہ لاوے کہ MI6 دے ایجنٹ ہیں اے آپو بدھائی کرنے اپنی نماز بڑھائی کرنے اے صحیح درود جا گئے درود تعالیٰ نہ ہی آیا کھڑے درود دعا ہے تشہد گواہی ہے درود تدوجھے بھرائی پڑھ دین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم اندھے جا آل محمد دنا دوجھے بھرائی گنن امام شافی کو آگنا پہ گیا لم یصلی علی محمد وعلی محمد لا صلاة لہو جیڑا محمد تو اندھی پاک آلو تھے درود نہیں بھیجیں دا اندھی نماز کوئی ساری کتاباں لکھے آیا ہونا جنہیں کہ مور لگی ہوئی ہے وہ تو وہ پڑھنی بے شک جی میں حارث بن نعمان فاری انکار کر دیتا یا علی اصل جبران اپنا عقیدہ کہیں ہوتے مسلط کرنا نہیں تے کوئی اپنے نظریات سارے ہوتے مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے نہ ساریاں عبادات ہوتے فتوے لاوے نہ نمازوں ہوتے فتوے لاوے جیڑا علیون ولی اللہ پڑھتے ہیں انہوں ثبوت موجود ہیں جڑن چاہو جیڑے مقام تے چاہو پروگرام بناؤ چاہ ایک کتاب نہیں 110 کتابہ لکھے ساں ایسا ہونا چاہیے کہ بتایا جائے کسی امام نے منع کیا وہ دکھائے کو ہاں اصل میں سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر کسی معصوم نے منع کیا ہے تو بتایا جائے کہ کس معصوم نے منع کیا ہے کہ اگر پڑھیں گے تو نماز باطل ہوگی صلوات بلند آواز بلند علی ولی کی شان زمین و زمان سے پوچھ علی ولی کی شان زمین و زمان سے پوچھ لوح قلم کرسی و آسمان سے پوچھ تیرے پسر کے دل میں ولائے علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ ٹھیک ہے محبت دا پیغام دے ونا اصحاب نے ثبوت دے ونا اپنے عقائد دا تحفظ سارے ہوتے واجب ہے میں احضرانا مال خرچ کرنا پوے کر دیوا ہے دولت دیونی پوے خرچ کرنی پوے کر دیوا ہے اولاد چھوڑنی پوے قربان کرنی پوے کر دیوا ہے اپنی جان قربان کرنی پوے کر دیوا ہے گھر بار چھوڑ دیوا ہے لیکن عقیدے دے ہوتے کرا کمپرومائز نہ کرا ہے
ولایت علی نہ چھڑا ہے جناب سیدات حق اپنی نسلوں کو رسے دے رہا ہے عزاداری دو تے فتوے نہ لوا ہے تراہمی عزاداری دے متعلق تراہمی فتوے نہ لوا ہے جاہل لوگ ہیں جڑے فتوے لینے عزاداری دو تے جی زنجیر کا ماتم نہ کرو جی چول اللہ کے ماتم نہ کرو جی شبیہات نہ کڈو تعزیہ نہ کڈو فلاں کم نہ کرو فلاں کم نہ کرو وہ لوگ جاہل ہیں نا واقف ہیں انشاءاللہ آئندہ انہاں نے متعلق دلائل گفتگو انہاں موضوعات دوتے انشاءاللہ کرے سوں برحال سادات دا احترام کرا ہے تراوی سادات دی توہین نہ کرا ہے ولایت علی عزاداری حسین حق کے جناب سیدہ حرمت سادات یہ چار چیزاں ساری پہچان اگر یہ چارے چیزاں ہیں تو اساں شیعہ سروان دے حقدار ہیں اگر انہاں چارے چیزاں دے وچوں کوئی ایک چیز بھی کوئی نہیں تو ساں کو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سروان دا حق نہیں پر ایک جملہ مصیبت دا عزادارو دل چاہندے کہ تو کو دساں کہ عالیہ سین نے پہلی دفعہ واہ حجابہ کڈنا کھے روایات نے مل دے کہ اللہ دا پیارا محبوب جناب زہرا دی حویلی چاہے کوئی دیر دے بعد جلے واپس منن دا ارادہ کیتے عالیہ سین چھوٹی جہی ہے سرد ہوتے چادر ہے چادر کو سین نے مضبوطی دے نال پکڑیا ہویا عالیہ سین نانے محمد دے قریب آئیے ان دی انگلی پکڑیے آکھی سے نانا میں تھوڑے کٹھے جل دیا اللہ دے پیارے محبوب نے عالیہ سین کو نال لائے دروازے تو بہرائیں اللہ دے پیارے محبوب دی رفتار مرد دی رفتار ہے مرد دی رفتار دا ساتھ لینے ہوئے عالیہ سین چھوٹی بچی ہے عالیہ سین کو ٹھوکر لگیے کوئی دیکھنا لا کوئی نہ ہا بس عالیہ سین دے سر تو چادر ہٹیے چادر دا ہٹنا ہا عالیہ سین نے دوئے ہتھا نال چادر کو مضبوطی دے نال پکڑے والے ایک ہاتھ جلدی دے نال اپنے سر دے والا تے رکھ کے رو کے آدھی واہ حجابا ہے وہ میرا پردہ اللہ دے پیارے محبوب نے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے دائیں ڈٹھے بائیں ڈٹھے کوئی دیکھنا لا کوئی نہ ہا اللہ دا محبوب دھاڑا مار کے رنے روندہ ہویا آگا نہیں گیا عالیہ سین کو نال لا کے واپس آئے یہ منظر علی علیہ السلام نے ڈٹھے جناب زہرا نے ڈٹھے جناب زہرا حیران علی پریشان جو ہونے آرام نال اللہ دا نبی میں دا پیا بڑی خوشی دے نال ساری بیٹی زینب عالیہ نانے محمد دی انگلی پکڑ کے ٹوریے لیکن دلے واپس ہوئلین انہوں کہیں رو آیا ہے جناب علی نے سوال کی تے یا نبی اللہ تو کو کہیں رو آیا ہے جناب زہرا ہاتھ جوڑ کیا دیئے بابا تو کو کہیں رو آیا ہے اس ویلے جناب رسالت امام رو کے آدن زہرا میں تیری بیٹی زینب عالیہ کو نال لا کے وینا پیا ہم رستے دے گلی ویران ہے کوئی دیکھنا لا کوئی نہ ہا تیری بیٹی میری رفتار دا ساتھ لینے میں جڑیے ایدہ جھڑنا ہا سر تو چادر ہٹیے بس چادر دا ہٹنا ہا ایکو پردے دا اتنا خیال ہے جلدی دنال رو کے آدھی واہ حجابا ہے وہ میرا پردہ میں روندہ اس واسطے ہاں آج گلی ویران ہے دیکھنا لا کوئی نہ ہا کل ایک وقت ایسا آسی دا محرم اکیٹ ہجڑی دے بعد مسلمان اندے سر تو چادر لہا گن سین ہاتھ دے رسیاں پوا چھڑے سین اندے سر تے چادر کوئی نہ ہو سی ظالم پتھر مرے سین اکثر مارو علیو بطول دیا دھیا آگئے ادرکو من اللہ ادھارو شرم کر کے نہ رو اگر روان دی تیاری کر کے دیوے ایک جملہ دیا مصیبت دا سناوا ادھارو اے او بی بی ہے جیندہ سورج توی پردہ ہا
جیندہ چندر تو ہی پردہ ہا اداداروں میں تو کو پہلے دسا گیا کہ علی دیاں دھیاں کداہ دیہی دیاں گھر تو بہر نہ آئیاں ہم اداداروں علماء ذاکرینی میں حضرانن انہا کو ٹورن دا دائنا دہا اداداروں علی دیاں دھیاں دا سورج تو ہی پردہ چندر تو ہی پردہ ایک روایت تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا اداداروں جناب زہرا دی شہادت ہوئی شہادت دے بعد ایک دیارے صبح دی نماز دے بعد علی حسین مصلی عبادت تو اٹھی کے میرا حسن دے قریب آئیے حسن ویر میرا ایک کام کر لگا وانی باپ علی دی خدمات وان کے آنکھ بابا ساری بہن عرض کریں دیئے کہ میں ماں زہرا دی قبر تے وننا چاہنیاں میں کو اجازت دے ہوہا ادادارو جناب حسن باب علی دے کول گیا ہے عرض کریں دے ساری بہن زینب عالیہ ماں زہرا دی قبر تے وننا چاہ دیئے جناب علی علیہ السلام نے حسن کو مخاطب ہو کے فرمایا حسن بیٹا اے نہیں ون کے بھین کو آکھ رات دا انتظار کرے ادادارو شرم کر کے نرونے کرو جناب حسن نے آکے آجا کہ رات دا انتظار کر جل نماز مغربین پڑھ کے مصلی عبادت تو علی حسین اٹھی وقت حسن بھیراد کو لئی حسن بھیر باب علی دی خدمت جلگاون ان کے آگ میں ماں زہرا دی قبر تے وننا چاہنیاں ادادارو جناب حسن مولا میرے کائنات دے کو لائے دوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے بابا تسا صبح فرمایا ہا اے نہیں رات دا انتظار کرے ہن ساری بھین اجازت منگ دیئے رات ہو گئی ہے وہ حدیث میں ماں زہرا دی قبر تے وننا چاہنیاں ادادارو جڑے رومن واسطے آئے ہو ادادارو جناب حسن دا آکھنا ہا رات ہو گئی ہے ایک دفعہ امیر کائنات نے مصلی عبادت تو بہ کے آسمان دو نگاہ ماریے وقت علی علیہ السلام اتنا گریا کیتے اتنا رونن جو ڈاڑی ہنجوان دنال پس گئی ہے رو کے فرمین حسن بیٹا ان کے بہن زینب عالیہ کو آگ ان راتاں دا انتظار کرے جن راتاں تا آسمان تے چندر